بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اس خدا کے لیے جس نے یہ ساری کائنات کو پیدا کیا، اور درود و سلام اس شخصیت پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کے خلاف نفرت پھیلانا یا کسی پر بلا وجہ تنقید کرنا نہیں ہے۔ یہ میرا ذاتی اختلاف ہے جو کہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ لوگ اس سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں اور آپ لوگ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم اخلاق کے در کے اندر رہتے ہوئے یہ تمام کام کریں۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ چند کلپس دیکھ لیں۔ کہ ڈاکٹر اقبال کو جو پیغمبر بنا لیا نا پاکستانی قوم نے، خدا کے لیے اس سے باہر نکلے۔ انہوں نے بڑی عجیب و غریب باتیں کی ہیں، وہ جس سے بھی، وہ ہٹلر سے بھی متاثر ہے۔ جمہوریت کے خلاف جتنی نفرت ان کے دل میں تھی نا، وہ ہٹلر کی کتاب پڑھ کے آئی ہے۔ تم لوگ یہ جھوٹ بولتے ہو کہ ہم علی بھائی سے علمی اختلاف کرتے ہیں تو علی بھائی جو ہے وہ ہمیں آگے بدوائیں دیتے ہیں۔ وہ ظالموں، علمی اختلاف کون سا کیا ہے تم لوگوں نے؟ تم نے سیدھا سیدھا کہا کہ یہ شخص تعظیم رسول نہیں کرتا، اور جھوٹ بولتے ہو اپنی طرف سے یہ بات کر کے کہ جی انجینئر صاحب کل کو پھر آپ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو نبی تے شاہی کوئی نہیں، اور جھوٹو تم پہ اللہ کی لعنت ہو۔ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ اس گناہ کی اعلانیہ توبہ کرے گا، اور تجھے تائب کروانے والا جو ہے نا، باباؤں کے بابا انجینئر صاحب، ان کی تعریف کرے گا کہ اس نے مجبور کیا تجھے اس توبہ پر۔ میں اپنی بات کا آغاز حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے ان الفاظ سے کرنا چاہوں گا۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ وہ دوسرے مسلمانوں پر فوقیت رکھتا ہے تو اسے غلط سمجھے۔ اپنی فضیلت کو فضیلت کے طور پر بیان کرنا ہی فضیلت کی نفی ہے، انسان کی کم ظرفی ہے اور جہالت ہے۔ اصل فضیلت تو دوسروں کو فضیلت دینے میں ہے، جیسا کہ علم میں دوسروں کو شامل کرنے کا نام علم ہے، ورنہ علم سے دوسروں کو مرغوب کرنا اور احساس کمتری میں مبتلا کرنا تو جہالت ہے۔ کسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہو۔ پہلا اور جو بنیادی اختلاف مجھے مرزا صاحب سے ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی انسان کو اپنے لیول کا نہیں سمجھتے۔ جو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں وہ اچھی طرح سے اس بات کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اور جو میں نے آپ کو کلپس دکھائیں اس سے آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہوگا کہ ان کی شخصیت کے اندر تھوڑا سا کوئی تکبر کا عنصر موجود ہے، جو کہ سطحی طور پر بہت زیادہ غلط بات ہے۔ ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بہت غلط ہے، ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل گمراہ ہے، ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ گناہ گار ہے، ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ علمی طور پر ہم سے کم ہے، یا ہم کسی کی اصلاح کرتے وقت اس کو کمتر نہیں دکھا سکتے۔ اور یہ کون سا طریقہ ہے کہ ہم کسی کی اصلاح کر رہے ہوں اور ہم اس کی اصلاح کرتے وقت اس کو نیچا دکھا رہے ہوں، اسے چھوٹا دکھانے کی کوشش کر رہے ہوں، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ آپ مرزا صاحب کی بہت سی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں جس میں وہ آپ کو دوسرے طبقوں کا، دوسرے مسلک کا مذاق اڑاتے ہوئے، ان کا تمسخر اڑاتے ہوئے واضح طور پر نظر آئیں گے، اور وہ خود کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جیسے گویا ان سے بڑا کوئی اس دنیا میں اس وقت کوئی عالم موجود نہیں ہے۔ اور جب وہ کسی چیز پر کسی سے بحث کرتے ہیں یا کسی چیز پر تنقید کرتے ہیں، اور جب کوئی ان کا مخالف ان کے سامنے اس کا جواب دینے کے لیے آتا ہے اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارے ساتھ مباحثہ کریں، جس کو ہم مناظرے کا نام بھی دے سکتے ہیں، تو مرزا صاحب بھاگ جاتے ہیں۔ مرزا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو انسان مجھے مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں وہ علم میں میرے برابر کے نہیں ہیں، بڑی سطح کے لوگ میرے سامنے لے کے آؤ۔ یہ سراسر ایک تکبر ہے جو کہ انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ ہم اگر اسلام کو صحیح سے اسٹڈی کریں تو ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی اصلاح کا کام شروع کیا تو آپ نے ان کو کمتر نہیں دکھایا، آپ نے ان کا مذاق نہیں اڑایا، آپ نے ایون دیٹ یہ بھی نہیں کہا کہ تم لوگ مجھ سے کمتر ہو، میرا علم تم سے زیادہ ہے، میری ذات تم سے بڑی ہے۔ نو ڈاؤٹ ان کی ذات سب سے بالا تر ہے، اللہ کے بعد جن کی ذات بلند ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے، ان کی سطح کا کوئی انسان نہیں ہے۔ اتنی بڑی ذات ہونے کے بعد بھی وہ کفار کو یہ نہیں کہہ رہے کہ تم میرے علم کے نہیں ہو، تم میرے لیول کے نہیں ہو، تم میری ذات کے نہیں ہو۔ نہ ان کو کمتر دکھایا، نہ ہی ان کو چھوٹا دکھایا، بلکہ ایک صحیح معنی میں ان کے اصلاح کا کام کیا۔ تو مرزا صاحب کو چاہیے کہ یہ خود کو خدا بنانے کی کوشش نہ کریں،
خود کو بڑا بنانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ جو انسان اپنے علم کا یا اپنی بڑائی بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے حقیقت میں وہ شخص جہالت کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے چند الفاظ سنائے، اور یہ الفاظ سمجھنے والوں کے لیے بہت گہرے معنی رکھتے ہیں۔ دوسرا اور اہم اختلاف جو مجھے مرزا صاحب سے ہے وہ یہ ہے، مرزا صاحب نے جب یہ اپنا دین کا کام شروع کیا تو ان کا ایک موٹیو تھا، ایک منشور تھا، اور وہ اکثر اور بیشتر ویڈیوز میں آپ کو کہتے ہوئے یہ ملیں گے کہ میرا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام سے کسی نہ کسی طرح یہ جو فرقہ واریت کا ہے یہ ختم ہو جائے۔ مینز کے جو ڈفرینٹ ہمارے مسالک ہیں ان کے اندر بہت زیادہ کشیدگی پائی جاتی ہے، وہ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں اور ان کے درمیان کبھی آپس میں نہیں بنی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ فرقہ واریت کی ہوا کو ختم کر کے آپس میں مل بیٹھ کے ایک متحد قوم بن کے بیٹھیں۔ لیکن میں جب مرزا صاحب کی تعلیمات کو سٹڈی کرتا ہوں یا ان کی ویڈیوز کو دیکھتا ہوں تو ان کے جو ویڈیوز یا ان کی تعلیمات ہیں وہ ان کے منشور سے ہٹ کے ملتی ہیں۔ مثلا کیا مرزا صاحب نے فرقہ واریت کو ختم کرتے ہوئے، فرقوں کو ختم کرتے ہوئے، فرقوں کی دکانوں کو بند کرتے ہوئے دراصل ایک نئے فرقے کی دکان کو کھول دیا۔ مین کا اپنا ایک الگ سے ایک فرقہ بنا دیا ہے، ان کی ایک الگ سے فین فالوئنگ ہے جو کہ باقی تمام مسالک کو غلط سمجھتے ہیں، گمراہ سمجھتے ہیں۔ آپ لوگ جو کہ مرزا صاحب کے فالورز ہوں گے یا ان کو سنتے ہوں گے وہ میری بات کو بخوبی سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ لوگ جو مرزا صاحب کو سنتے ہیں وہ دوسرے مسالک کے لوگوں کو گمراہ سمجھتے ہیں، ان کو دین سے بھٹکوا سمجھتے ہیں۔ اصل یہ ایک نئے فرقے کی بنیاد پڑ گئی ہے جو کہ دوسرے فرقوں کے خلاف نفرت رکھتا ہے یا ان کو برا جانتا ہے۔ اور اگر ہم حقیقت میں دیکھیں تو جو مرزا صاحب کے پاس اس وقت علم ہے جس کا وہ تجزیہ کر کے جو اپنا ایک نظریہ قائم کرتے ہیں وہ علم کنہیں کی کتابوں سے وہ لیتے ہیں، انہی کی کتابوں سے پڑھتے ہیں۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بعد یہ علماء کرام نہ ہوتے تو ہمارے پاس علم کہاں سے پہنچتا؟ یہ کتابیں جو آپ پڑھتے ہیں یہ آپ کو کون پرووائڈ کرتا؟ یہ انفارمیشن آپ کے پاس کہاں سے پہنچتی؟ نو ڈاؤٹ یہاں پہ بہت سی جو ہے نا غلط سی چیزوں نے جنم لے لیا ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ غلط چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں، لیکن ان چیزوں کو لے کے تمام علماء کرام کو، تمام مسالے کو برا بھلا کہنے لگ جائیں، یہ چیز میرے خیال میں صحیح نہیں ہے۔ اس سے آپ کو پیچھے ہٹنا چاہیے اور آپ کو امت کو متحد کرنے والی جو چیزیں ہیں ان پر لوگوں کو لے کے آنا چاہیے، اور کن چیزوں سے اسلام بڑھ سکتا ہے، کن چیزوں سے اسلام کھڑا ہو سکتا ہے، طاقتور ہو سکتا ہے، ان چیزوں کی طرف لے کے آئیں۔ تصوف، اس پر اعتراضات ہیں مخالفین کے، کچھ لوگ اس کو عجیب رنگ دیتے ہیں اور کچھ ہمارے لوگوں نے بھی اس کو عجیب رنگ دے دیا ہے۔ اصل تصوف اس کا تعلق اصحاب صفہ سے ہے، اور تصوف کی ابتدا غار حرا اور اس کے بعد اصحاب صفہ سے اس کا تعلق ہے، اور ظاہر ہے کہ وہی معیار ہونا چاہیے اور وہی صوفیاء کا معیار ہے۔ مرزا صاحب سے جو مجھے تیسرا اور ایک اہم جو اختلاف ہے وہ ہے اولیاء کرام کے اوپر۔ مرزا صاحب اکثر اپنی باتوں میں یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں آپ کو کہ بابت شاہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ۔ لیکن میں کہوں کہ اگر یہ کمپیریزن ہی غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ایسے ہے کہ میں اپنی ماں کی بڑائی بیان کرنے کے لیے کہہ دوں کہ میرا باپ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مین کی ایک چیز ایسے ہی اگر خدا نہ خاصہ نعوذ باللہ ہم اگر یہ خدا کی ذات کو بڑائی بیان کرنے کے لیے ہم کہہ دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو کوئی شے ہی نہیں ہے۔ جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ کتنی بڑی گمراہی کی چیزیں ہیں، یہ چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ یہ نقطہ کتنا اہم ہے اگر آپ سمجھیں تو، کہ کسی کو بڑا کرنے کے لیے نو ڈاؤٹ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات سب کے لیے رول ماڈل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہم بلند دکھانے کے لیے جو کوئی ہمیں بلند دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود بلند ذات ہے۔ وہ صوفیہ کرام ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی شے ہی نہیں ہے، وہ صوفیہ کرام کیا کرتے رہے ہیں؟ اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی ہی بات کی ہے۔ یقین جانیے جنہوں اولیاء کرام کو آپ برا بھلا کہتے ہیں، میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ مرزا صاحب نے ان میں سے کسی کی بھی بک کو نہیں پڑھا ہوگا۔ اپنے فالورز کے اندر ان کے خلاف آپ نفرت پیدا کرتے ہیں، اور نو ڈاؤٹ کہ میں کہتا ہوں یہ چیزیں جو بنیادی چیزیں ان کو غلط کہیں، مثلاً کہ دربارات کے اوپر یہ جو لوگ میلہ لگا رہے ہیں، جو یہ لوگ ان کو جا کے سجدے کر رہے ہیں، وہاں جا کے جو منتیں مانی جا رہے ہیں، جو ان سے ڈائریکٹ جا کے جو حاجات پوری کرواتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز دے دو، سارا یہ شرک ہے، گناہ کبیرہ ہے، یہ خرافات ہیں، یہ چیزیں رکنی چاہیے۔ ان چیزوں کے خلاف آپ بولیں نا، جو چیزیں غلط ہیں، ان چیزوں کا ان اولیاء کرام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟
کیا ان چیزوں پہ ان کو اولیاء کرام نے لگایا ہے؟ کیا یہ اولیاء کرام کی تعلیمات ہیں؟ آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ تو ان کی تعلیمات ہی نہیں ہے، بجائے اس کے کہ آپ ان اولیاء کرام کو برا بھلا کہنے لگے۔ آپ نے اس عمل کو جو کہ ان کی درگاہ پر اور جو کہ ان کی مزارات پہ ہو رہا ہے، اس عمل کو برا کہنے کی بجائے، ان چیزوں کو برا کہنے کی بجائے، اس معاشرے جو سوسائٹی کی سوچ ہے اس کو برا کہنے کی بجائے، آپ نے ان اولیاء کرام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا جو کہ اسلام کے پھیلنے کی وجہ بنے، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو آگے لے کر چلے۔ ان کی تعلیمات کو آپ پڑھیں تو سراسر خالص اور محبت سے بھرا ہوا دین ملے گا۔ آپ ایک دفعہ پڑھیں تو صحیح۔ یہ جو محمد علی مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں نا، وہ پاس رہتے ہیں، سر یہ آپ تصوف کے فالوور ہیں، حالانکہ آپ بھی انعام لائک وہ میں مانتا ہوں اس بیچارے کی ایک ہی غلطی ہے، اس کو تصوف سمجھ نہیں آ رہا، وہ پرائم ہوا ہے اہل حدیث سائیکالوجی کے اندر، بس اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔